یہ شعر جو ہے نا، میں نے بتا دیا شعر کون ہے، میرا تعارف یہی ہے، بس یہی میرا تعارف ہے، اور اسی تعارف سے قیامت والے دن میرے آقا فرما دیں کہ یہ کتا اس کو جانے دو، یہ بڑا بھونکتا رہا ہے میری عزت کی خاطر۔ کتا پاک رسول اللہ کا بھونکے شور مچ، پنجابی تو اتنی تو آپ کو یاد ہو گئی ہوگی۔ کتا پاک رسول اللہ دا، کیا اس کو کینیڈا کا ٹکٹ چاہیے اس لیے بھونکتا ہے کہ ایجنسیوں کے ساتھ رابطے چاہیے اس لیے بھونکتا ہے، بیٹوں کے ویزے چاہیے، اور کوئی جناب پیٹرول پمپ چاہیے، کوئی بڑی شخصیات کے ساتھ رابطے کر کے کوئی اپنا مستقبل سنوارنا چاہتا ہے۔ کتے کا اس لیے بھونکتا نہیں ہے یہ جو باتیں میں نے کی ہیں۔ کتا کیوں بھونکتا ہے؟ کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، کیوں؟ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے، بس یہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے، اگر کوئی آدمی حضور کی عزت پر غداری کر بیٹھا تو اسے چاہیے کہ وہ مالکوں سے معافی مانگے۔ اپنی پگڑی بچائی، اپنی عزت بچائی، اپنا خاندان بچایا، اب باتیں کرتے ہیں کیا کیا۔ ہم یہ باتیں عوام کے سامنے نہیں کرنا چاہتے، نہ کسی کو حق ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے، ہم آئندہ بھی چپ رہیں گے، لیکن اس بات کا تو ہم حق ضرور رکھتے ہیں کہ علامہ اقبال روتے روتے دنیا سے گیا کہ مسلمان ہے کہ مرگ ازوہ بلرزت جہاں گردیدام وورا ندیدام۔ اقبال کہنے لگے میں ساری دنیا پھرا، مجھے ایسا مسلمان نظر کوئی نہیں آیا جسے موت دیکھ کر پیچھے ہٹی ہو۔ اقبال روتے ہوئے دنیا سے گیا۔ اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو ڈی چوک میں جانے والے جوانوں کو میں نے ان کے دربار پر لے جانا تھا، میں نے ان کے گھر لے جانا تھا۔ میں نے کہا آپ روتے رہے، یہ ہیں وہ مجاہد ڈی چوک والے کہ جب اعلان ہوتا تھا کہ حملہ ہونے لگا تو یہ اپنے قمیصیں اتار کر اس طرف دوڑتے تھے کہ تن بھی نبی کا من بھی نبی کا۔ اور جب یہ اس طرف جاتے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو میں اقبال کو کہتا، میں نے کہا یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں موت دیکھ کر پیچھے ہٹی ہے۔ تو اس سے بڑا کردار اہل سنت و جماعت کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس واسطے جو لوگ اس طرح کی سازشیں پھیلاتے ہیں، خدا کے لیے جب ہم نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو آپ اٹھ کر ہمیں بتائیں، ہمارے موبائل بھی حاضر ہیں، پتے بھی حاضر ہیں، ہمیں لکھیں کہ ہم نے اہل سنت کا سر نگوں کیا ہے، ہم نے اہل سنت کا سر نیچے نہیں کیا، ہم وہاں گاڑیوں میں نہیں بھاگے، ہم نے وہاں علیحدہ کوئی چیزیں نہیں کھائیں، ہمیں جو بھی سٹیج پر ملا ہم نے کہا کہ ان کو بھی کھلاؤ، ان شیروں کو بھی کھلاؤ۔ اگر ہم نے کوئی غلط بات وہاں کی ہے تو میدان لگا ہوا ہے، اب اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور مانو کہ ہم نے اہل سنت و جماعت سے وہ وفا نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ تو جن حضرات نے کی ہے وہ اپنی جرنیل اہل سنت ہوں یا پیشوائے اہل سنت ہوں یا قائد اہل سنت ہوں، ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، ہم نظام مصطفیٰ کے لیے محنت کر رہے ہیں، مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی اور مقصد کوئی نہیں، نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ ہم کسی کے مقابلے میں نہیں آئے، لیکن اگر مالکوں نے تم سے ڈیوٹی لینی چھوڑ دی تو ادھر جا کر بات کرو۔ تم نے نوکری تم نے چھوڑی، ہم نے تو نہیں چھوڑی، ہم تو میدان میں کھڑے رہے۔ ڈاکٹر صاحب کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے، ان پر فور شیڈول، پیر صاحب کے خلاف کوئی 32-34 کے قریب مقدمے ہیں، کوئی بھی نہیں رویا، بلکہ ہم میدان میں کھڑے رہے۔ جہاں جگہ کوئی نہیں دیتا تھا آپ نے جناب اجلاس کرنے کی، یہ شیر کھڑے رہے اور انہوں نے میدان میں کھڑے ہو کر ساری دنیا کو بتایا کہ ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ نعرہ